اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 41واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے خدا سے محبت رکھنے کے تقاضے اور اس کی نشانیاں۔ 41ویں مجلس بعد کچھ کلام کے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ یہ جان لیتا ہے تمام چیزیں اللہ تعالی ہی کی حرکت و سکون دینے سے حرکت و سکون کرتی ہیں، اور جب بندہ کو یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ جاتا ہے تو وہ شرک کی گرانی سے جو کہ اس مخلوق کی وجہ سے ہوئی تھی راحت پا لیتا ہے، اور خلق اس سے راحت پا لیتی ہے، کیونکہ وہ ان پر نہ عیب لگاتا ہے اور نہ ان پر اپنی ذات کے متعلق کوئی مطالبہ کرتا ہے۔ اس کا مطالبہ تو مخلوق سے محض مطالبہ شرعی ہوتا ہے، جس کا کہ شرع نے اس کو حکم دیا ہے، اور بس وہ شرع کی روح سے ان سے مطالبہ کرتا ہے اور علم کے اعتبار سے انہیں معذور سمجھتا ہے تاکہ حکم و علم کے درمیان میں جمع کر دے۔ مخلوق کے بارے میں فعل خداوندی پر نظر کرنا ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے حکم نہیں ٹوٹتا۔ وہ تقدیروں کا مقدر کرنے والا وہی مطالبہ کرنے والا ہے، جو کچھ کرے اس سے سوال نہیں، اور وہ لوگ سوال کیے جائیں گے۔ ہر مسلمان ایماندار یقین والے موحد کا جو کہ اللہ عز و جل سے راضی اور اس کے قضاء و قدر و کاریگری میں اپنے اور غیر کے معاملہ میں اس کی موافقت کرنے والا ہے کا ہی عقیدہ ہے۔ وہ تیرے نفس و صبر سے بے پرواہ ہے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ تیرے عمل کیسے ہیں، آیا تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے یا جھوٹا۔ سچا محب و عاشق کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، وہ تو ہر چیز کو اپنے محبوب و معشوق کے حوالہ کر دیتا ہے۔ محبت و ملکیت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا سچا محب صادق المحبت اپنے نفس و مال اور اپنے انجام کو اسی کی طرف سپرد کر دیتا ہے، اور وہ اپنے اور غیر کے بارے میں اپنے اختیار کو چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے محبوب کو اس کی تصرفات میں تہمت نہیں لگاتا ہے، نہ اس سے اجلت چاہتا ہے اور نہ اس کو بخیل بتاتا ہے، بلکہ جو چیز بھی اس کے محبوب سے صادر ہوتی ہے وہ اس کو محبوب و شیریں سمجھتا ہے، اور اس کی تمام جہتیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے صرف ایک جہت محبوب ہی باقی رہ جاتی ہے، اے اسے محبت الہی کے دعوے دار، اے محبت الہی کے دعوے دار، تیری محبت اس وقت تک کامل نہ ہوگی جب تک کہ تیرے حق میں تمام جہتیں بند نہ ہو جائیں گی، اور صرف ایک جہت تیرے محبوب کی باقی رہے گی۔ اس حالت میں تیرا محبوب تمام مخلوق کو عرش سے لے کر زمین تک تیرے قلب سے نکال دے گا، پس نہ تجھے دنیا کی محبت رہے گی اور نہ آخرت کی۔ تو اپنے سے وحشت کرے گا اور خدا تعالی سے انس۔ تو لیلا کے عاشق مجنوں کی طرح ہو جائے گا۔ جب مجنوں کے دل میں لیلا کی محبت جاگزیں ہو گئی تو وہ مخلوق سے علیحدہ ہو گیا اور گوشہ نشینی پسند کی، اور وحشی جانوروں میں جا ملا، آبادی سے باہر نکل گیا اور ویرانہ کو پسند کیا، مخلوق کی تصریف و مذمت سے علیحدہ ہو گیا۔ اس کے نزدیک مخلوق کلام و سکوت اور ان کی رضامندی اور غصہ، مخلوق کا کلام و سکوت اور ان کی رضامندی اور غصہ یکساں ہو گیا۔ بعض دنوں میں اس سے دریافت کیا گیا کہ تو کون ہے؟ جواب دیا لیلا۔ پھر پوچھا گیا تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا لیلا۔ پھر سوال کیا گیا کہاں جائے گا؟ جواب دیا لیلا۔ وہ لیلا کے ماسوا سے اندھا اور اس کے غیر کے کلام سے بہرا ہو گیا۔ کسی ناصح اور ملامت کرنے والے کی نصیحت و ملامت سے لیلا سے نہ پھرا،
کسی شاعر نے کیا اچھا کلام کہا ہے، اور جب نفسوں پر محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو گویا خلق کی نصیحت ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے سردار ہے پر چوٹ مارنا، کہ سر داد ہے پر چوٹ مارنا، محبت جب کہ رچ جاتی ہے، سرداہے پر چوٹ مارنا، محبت جب کہ رچ جاتی ہے اور دل میں یا ملامت کب اثر کرتی ہے، دل میں یہ قلب جب حق عز و جل کو پہچان لیتا ہے اور اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اس کا مقرب ہو جاتا ہے تو خلق اور اس کے پاس ٹھہرنے سے وحشت کرنے لگتا ہے، اس کو آبادی سے وحشت ہو جاتی ہے اور پریشان حیران ہو کر منہ اٹھا کر ویرانہ کی طرف چلا جاتا ہے، بجز شرع کے اسے کوئی چیز مقید نہیں کرتی، شرع اس کو امر نہیں اور دیگر افعال میں نزول امر تقدیری تک مقید کر لیتی ہے۔ اے اللہ، ہم کو اپنی رحمت کے ہاتھ سے نہ چھوڑ دینا ورنہ ہم دنیا اور وجود کے دریا میں غرق ہو جائیں گے۔ اے کریم اور عقل اور تقدیر کے بخشنے والے، ہماری مدد فرما۔ اے غلام، جو میرے قول پر عمل نہ کرے گا، میرے قول کو سچا نہ سمجھے گا، جب عمل کرے گا تبھی سمجھے گا، جب میرے ساتھ اس کا نیک گمان نہ ہوگا اور وہ میرے قول کی تصدیق نہ کرے گا اور اس پر عمل نہ کرے گا تو میرے کلام کو کیسے سمجھے گا؟ تو بھوک کی حالت میں میرے روبرو کھڑا ہوا ہے مگر میرا کھانا نہیں کھاتا، تیرا پیٹ کیسے بھرے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو ایک رات ایسی حالت میں بیمار رہا کہ وہ اللہ عز و جل سے راضی اور اس کی اتاری ہوئی بلا پر صابر تھا، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ تجھ سے کچھ نہیں ہوتا حالانکہ تیرے لیے ضرورت ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے، تھوڑی دیر ٹھہرے رہو، ایمان تازہ کریں، یعنی ٹھہر جاؤ، ایک ساعت ذائقہ چکھیں، ٹھہر جاؤ، ایک ساعت کے لیے باب قرب میں داخل ہو جاؤ۔ یہ فرمانا بربنائے خیر خواہی ہوتا تھا، دقیق باتوں کے اوپر خبردار کرنے کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور یقین کی آنکھ سے دیکھنے کی طرف ایما فرماتے تھے۔ ہر مسلمان مومن اور ہر مومن اہل یقین نہیں ہوتا ہے، اور اسی واسطے جب کہ صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کیا کہ تحقیق حضرت معاذ ہم سے کہتے ہیں، آؤ ایک ساتھ ٹھہرو، ایمان لائیں، کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ پس ارشاد نبوی ہوا، تم معاذ کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، اے اپنے نفس اور خواہش اور طبیعت و شیطان اور دنیا کے بندے، اللہ اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک تیری کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ جو کہ آخرت کے لیے عبادت کرتا ہے میں اس کی طرف ہی متوجہ نہیں ہوتا، چہ جائے کا وہ شخص جو دنیا کے لیے عابد ہے۔ تجھ پر افسوس ہے، تو بغیر عمل کیے محض زبان زوری سے کیا حاصل کرے گا؟ تو جھوٹ بولتا ہے اور تیرا خیال ہے کہ تو سچا ہے، تو شرک کرتا ہے اور اپنے نزدیک تو اس کو توحید سمجھتا ہے، تو باطل پر ہے اور اس کی صحت کا اعتقاد رکھتا ہے، تیرے پاس کھوٹ ہے اور تیرے اعتقاد میں وہ جوہر، میرا مشغلہ تیرے ساتھ ہی ہے کہ میں تجھے جھوٹ سے روکوں اور سچ کا حکم دوں۔ اور میرے ہاتھ میں 3 کسوٹیاں ہیں جن میں میں قرآن و حدیث اور اپنے قلب کی شناخت کرتا ہوں، آخر کسوٹی میں تمام شکلیں ظاہر و منکشف ہو جاتی ہیں۔ قلب اس مرتبہ پر اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ کتاب و سنت پر حقیقتاً عامل نہ بن جائے۔ علم پر عمل علم کا تاج ہے،
علم کا نور صفائی باطن کی صفائی ہے، جوہر کا جوہر مغز کا مغز ہے۔ علم پر عمل قلب کو درست کر دیتا ہے اور پاک بنا دیتا ہے۔ پس جب قلب صحیح ہو جاتا ہے تمام اعضاء صحیح ہو جاتے ہیں۔ جب قلب پاک ہو جاتا ہے تمام اعضاء پاک ہو جاتے ہیں۔ جب قلب پر خلعت پہنایا جاتا ہے جاتا ہے جسم کو خلعت پہنایا جاتا ہے۔ جب مضغہ گوشت صالح ہو جاتا ہے تمام بدن صالح ہو جاتا ہے۔ قلب کی صحت و درستی اور سر یعنی باطن کی درستی کا سبب بن جاتی ہے کہ آدمی کے درمیان آدمی اور اس کے رب کے ہے۔ سر ایک پرند ہے اور قلب اس کا پنجرہ، قلب ایک پرند ہے اور جسم اس کا پنجرہ، اور جسم ایک پرند ہے اور قلب اس کا پنجرہ، اور قبر مخلوق کا ایک ایسا پنجرہ ہے جس میں بغیر داخل ہوئے چارہ نہیں۔